بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اسی طرح خوشحال رکھے۔ ناظرین، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حدیث مبارک سے کوئی ثبوت ہے یا نہیں؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، مشکات شریف کی حدیث مبارک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم بیٹھ کر مختلف انبیاء اکرام علیہم السلام کے درجات و کمالات کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ انہی صحابہ میں سے ایک نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، تو دوسرے نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، تیسرے نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ تھے، تو چوتھے نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ تھے۔ اتنے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا، جو کچھ تم نے کہا وہ سب میں نے سن لیا، وہ سب درست ہے، لیکن میرے بارے میں سن لو کہ اس پر مجھے کوئی فخر نہیں کہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ غور کیا آپ نے؟ یہ محفل میلاد نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر ایسی محفلیں جائز نہ ہوتی تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان تمام صحابہ اکرام کو منع فرما دیتے۔ دوسری اصل حدیث شریف میں موجود ہے، آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا ایمان کی علامت ہے۔ جب آپ مدینہ شریف تشریف لائے تو عورتیں اور مرد گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے اور بچے اور خدام راستوں پر پھیل گئے۔ سب لوگ نعرے لگا رہے تھے، یا محمد الرسول اللہ، یا محمد الرسول اللہ۔ قبیلہ بنو نجار کی بچیاں دف بجا کر نعت پڑھ رہی تھیں اور بڑی مشہور وہ نعت پاک ہے، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا۔ ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا ثنایات کی پہاڑیوں کی طرف سے۔ ہم پر اس نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس پر خوشی کا اظہار فرمایا ہے۔ یہ حدیث مبارک تو بڑی مشہور ہے کہ جب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خبر ابو لہب کو اس کی لونڈی صوبیہ نے دی تو اس نے اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ پھر جب وہ حالت کفر میں مر گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آیا اور کہنے لگا کہ میں عذاب سے دو چار ہو رہا ہوں، بس پیر کے دن اس انگلی سے سیراب کیا جاتا ہوں جس کے اشارے سے میں نے صوبیہ کو آزاد کیا تھا۔ تمام شارحین حدیث کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ابو لہب جیسا کافر جب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کو مناتا ہو تو اللہ تبارک و تعالی اسے سیراب کر دیتا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ اس امتی کا کیا حال ہوگا کہ جو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول اور اللہ کا حبیب سمجھ کر آپ کی ولادت باسعادت پر خوشی منائے۔ تو محترم ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ حدیث مبارک کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر موجود ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ دعا کیجئے پروردگار عالم ہمارے دلوں کے اندر سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔